الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال الله تعالى وقولوا للناس حسنا وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أملك عليك لسانك او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے انسانوں کو جہاں بہت سی نعمتیں عطا فرمائی ہیں، ان میں سے ایک اہم نعمت زبان اور قوت بیان بھی ہے۔ زبان ایک ایسا وسیلہ ہے جس کے ذریعے سے انسان اپنے خیالات، اپنے جذبات کو دوسروں تک پہنچا سکتا ہے، اپنے ما فی الضمیر کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے، اپنے خیالات دوسروں تک پہنچا کر ان کو بتا سکتا ہے۔ اسلام نے زبان کی اہمیت پر بہت زور دیا ہے اور اس کی حفاظت کی تعلیم دی ہے۔ زبان انسان کے جسم کا ایک چھوٹا سا عضو ہے۔ یہ دیکھنے میں بہت معمولی گوشت کا ٹکڑا ہوتا ہے، مگر بے حد اہم، بہت نرالا ہوتا ہے۔ اسی لیے کہا گیا جرمہ صغیر و جرمہ کبیر، کہ اس کی ساخت بہت چھوٹی سی ہوتی ہے مگر اس سے نکلنے والے جرائم بہت بڑے ہوتے ہیں۔ زبان ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اچھے استعمال سے کام بنتے بھی ہیں، برے استعمال سے بگڑتے بھی ہیں۔ انسان اسی سے نیک نام بھی ہوتا ہے، اسی سے بدنام بھی ہوتا ہے۔ اسی زبان کے صحیح استعمال سے آدمی نیکوکار بن جاتا ہے اور غلط استعمال سے گناہگار بھی۔ اسی زبان سے آدمی خدا کا مقرب اور قریبی بن جاتا ہے اور اسی سے خدا کا باغی بھی، اور اسی کو استعمال کر کے کلمہ توحید کا اقرار کر کے مومن بھی بنتا ہے اور اسی کا انکار کر کے کافر بھی۔ اور اسی زبان کے اچھے استعمال سے آدمی سب کا چہیتا اور دلارا بھی بنتا ہے، اور اسی کے ذریعے سے سب سے دور اور قابل نفرت بھی ہو جاتا ہے۔ زبان ہی سے آدمی کا مقام و مرتبہ سمجھ میں آتا ہے، اور اسی زبان کے ذریعے سے وہ نگاہوں سے گرتا بھی ہے، اور اسی زبان کے صحیح استعمال سے اس کا مقام و مرتبہ بلند بھی ہوتا ہے۔ جیسے کسی اللہ والے نے کہا تا مرد سخن نگفت باشد عیب و ہنرش نہفت باشد، کہ جب تک آدمی اپنی زبان سے کوئی بات نہیں کہتا، جب تک اس کے عیب بھی چھپے رہتے ہیں، اس کی خوبیاں اور کمالات بھی چھپی رہتی ہیں۔ جیسے ہی زبان کھولے پتہ چل جاتا ہے کہ اس کا مقام کیا ہے۔ زبان سے ہی لوگوں کا آنکھوں کا تارا بنتا ہے اور لوگوں کی نگاہوں میں کھٹکنے والا بھی۔ ایک زبان ہی ہے جس کے ہزاروں کام ہیں، جیسے ہلائی، جیسے حرکت دی، اس اعتبار سے نتیجہ برآمد ہوتا ہے۔ اب غور کریں، زبان سے جھگڑے مٹائے بھی جاتے ہیں اور زبان ہی سے جھگڑے پیدا بھی کیے جاتے ہیں۔ زبان ہی سے دوست بنائے جاتے ہیں، زبان ہی سے دشمن بنتے ہیں۔ اسی زبان سے آدمی مومن بنتا ہے اور اسی زبان کے استعمال سے آدمی کافر بھی بن جاتا ہے۔ قرآن مجید میں اور احادیث میں زبان کے صحیح استعمال پر خصوصی توجہ دی گئی ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 83 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ زبان سے لوگوں سے اچھی بات کہو۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر ارشاد فرمایا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت، کہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ جب وہ بولے تو اچھی بات بولے ورنہ خاموش رہے۔ زبان کا غلط استعمال نہ صرف دنیاوی نقصان کا باعث بنتا ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا حساب دینا ہوگا۔ اسی لیے حدیث پاک میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اذا اصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان فتقول اتق الله فينا فإنا نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن أعوججت أعوججنا۔ روزانہ جب صبح ہوتی ہے تو سارے جسم کے اعضاء زبان کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور اس سے خوشامد کرتے ہوئے کہتے ہیں بہت ہی عاجزی کے ساتھ کہ ہمارے معاملے میں اللہ سے ڈرتی رہنا، ہم تمہارے تابع ہیں، اگر تم ٹھیک رہو گی تو ہم بھی ٹھیک رہیں گے، اگر تم ٹیڑھی ہو جاؤ گی تو ہم پر مصیبت آئے گی۔ مطلب یہ ہے کہ زبان کو اگر غلط استعمال کیا جائے، کسی کو گالی دی جائے، برا بھلا کہا جائے، الزام تراشی کی جائے، کسی پر تہمت لگائی جائے، جھوٹی سچی بات کہی جائے، تو زبان تو کہہ کر اندر چلی جائے گی اور دو جبڑوں کے درمیان محفوظ ہو جائے گی، لیکن پٹائی کس کی ہوگی، مار کون کھائے گا، جھگڑا ہوگا تو کس کو زخم لگے گا اور کون اذیت برداشت کرنا پڑے گا؟ انسان کے ہاتھ پاؤں، اس کے جسم کے دیگر اعضاء اس سے متاثر ہوتے، حالانکہ انہوں نے نہ الزام تراشی کی، نہ تہمت لگائی، نہ کسی کو برا بھلا کہا۔ زبان جھگڑا لگا کر بچ جاتی ہے اور دوسرے سارے اعضاء مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ اسی لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفیان بن عبداللہ ثقفی کو ایک مرتبہ زبان پکڑ کر بتایا کہ سب سے خوفناک چیز زبان ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ من نجا، نجات کا راستہ کیا ہے بتائیں؟ آپ نے فرمایا املک علیک لسانک، اپنے زبان کی حفاظت کرو، اس کو قابو میں رکھو، ولیسعک بیتک، اور تمہارا گھر عبادت الہی کے لیے گنجائش والا ہو، وسعت والا ہو، وابکی علی خطیئتک، کہ اپنے خطاؤں پر رویا کرو، اس سے تمہیں نجات ملے گی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو کون سی چیز سب سے زیادہ جنت میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا کہ تقوی اللہ و حسن الخلق، اللہ کا ڈر، خوف خدا اور اچھے اخلاق آدمی کو جنت میں لے جاتے ہیں۔ پھر فرمایا جانتے ہو کیا چیز لوگوں کو سب سے زیادہ جہنم میں لے جاتی ہے؟ پھر خود ہی فرمایا الاجوفان الفم والفرج، کہ منہ اور شرمگاہ، یعنی زبان اور شرمگاہ، ان دونوں کا غلط استعمال آدمی کو جہنم میں لے جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت کے اندر فرمایا کہ حل یکب الناس فی النار علی وجوہہم او علی مناخرہم الا حصائد السنتہم، لوگوں کو منہ کے بل، ناک کے بل گھسیٹ کر جہنم میں گرانے والی ان کی زبان کی باتیں ہی ہوں گی جو ان کو جہنم میں ڈھکیل کر کے گرائیں گی۔ اس لیے آدمی کو چاہیے کہ اپنی زبان کا صحیح استعمال کرے، جب بولے تو سچ بولے، جھوٹی بات، غلط بات، ناحق بات زبان سے استعمال نہ کرے، اور کسی کا غلط تذکرہ اپنی زبانوں پر نہ لائے، غیبت، چغلی، اس قسم کی تمام باتوں سے اپنے زبان کی حفاظت کرے۔
زبان کے ذریعے سے فتنہ فساد پھیلانا، جھوٹ اور غیبت کرنا اور بہت سے دیگر گناہ کے اندر مبتلا ہونا، یہ آدمی کو دنیا میں آخرت میں ذلیل کرنے والا ہے اور اللہ کی نگاہ سے گرانے والا ہے۔ اس لیے اپنے زبان کی بھرپور حفاظت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اپنے زبان کی حفاظت کرنے کی اور اسے خیر کے کاموں میں استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔